اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے یہ سب سے اعلیٰ ترین ولی کی شان سماعت فرمائیے، بیٹھے ہیں ایک مقام پر، اور جب اپنا ہاتھ نکالا تو حال یہ تھا، جس وقت اپنا ہاتھ نکالتے ہیں تو ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جس وقت ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے تو شاگردوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال استاد اور شاگرد کا ایک مقام ہوتا ہے، شاگرد ہر بات تو نہیں استاد سے پوچھتا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ تمام لوگ آداب استاذ کو جاننے والے تھے، فوراً سوال نہیں کیا اور نہ کسی قسم کی گفتگو کی، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد بہت سے لوگ آئے، تحفے تحائف لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیے۔ جس وقت وہ تحفے تحائف پیش کیے، شاگردوں نے سوال کیا یہ تحفے کس بات کے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا آج سے 3 دن پہلے اس وقت ہم ایک دریا سے گزر رہے تھے، ہماری کشتی دریا کے اندر تھی جس میں بہت سا ہمارا سامان تھا، یہاں تک کہ دریا میں طغیانی آ گئی۔ غوث اعظم کا ایک مرید وہاں سوار تھا جس نے فوراً کھڑے ہو کے پکارا، یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم المدد، اے غوث اعظم مدد کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے مریدوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ 2 ہاتھ ہاتف غیب سے نمودار ہوئے اور اس کشتی کو بحر طغیانی سے نکال کر بحر سکوت میں داخل کر دیا۔ اب شاگرد سمجھے کہ یہاں بیٹھ کر جو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے وہ اللہ رب العزت کا وہ عظیم ترین کرامت کا مقام تھا جس میں اللہ فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی بندے نے سوال کیا کہ آپ یہ کرامت بڑی بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک نے 12 سال پہلے ڈوبا ہوا بیڑا تار دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یعنی یہ کرامت آپ کی مشہور ہے کہ ایک بڑھیا رو رہی تھی دریا کے کنارے، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی میرے بیٹے کی برات 12 سال پہلے یہاں سے آ رہی تھی، میں ایک بد نصیب بچ گئی، سارے کشتی میں ڈوب کے مر گئے۔ تو اس نے سوال کیا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ 12 سال میں جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہ ڈوب گئے، مر گئے، مچھلیاں بھی کھا گئیں، وہ تو ختم ہو گئے، 12 سال بعد وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو گئے کہ غوث پاک نے دعا کی وہ سارے زندہ ہو گئے؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بتائیے یہ جو غوث پاک کی کرامت مشہور ہے کہ وہ سب لوگ 12 سال بعد زندہ ہوئے، اگر رب چاہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ اعتراض کرتے ہیں نا اس پر کہ یہ کیسے ہوا؟ آپ نے ان سے سوال کیا یہ بتاؤ اگر رب چاہے تو یہ ہو سکتا ہے نہیں؟ نے کہا جی ہو سکتا ہے اگر رب چاہے۔ پھر آپ نے یہی حدیث سنائی کہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے ولیوں سے پیار کرتا ہوں پھر میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ فرمایا بھی اس حدیث سے ثابت یہ ہوا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، مدد رب قدوس کی ہوتی ہے۔ وہ دریا کے کنارے بڑھیا کو روتا دیکھ کر غوث پاک نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ غوث اعظم کے تھے۔ اللہ نے غوث اعظم کے عرض کرنے پر 12 سال پہلے مرے ہوئے سب لوگوں کو زندہ فرمایا۔ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے کے سارے عمل سے گزریں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، عطا رب کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا شرع میں موجود ہے، تو وہ اللہ رب العزت اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے تو معجزہ بنتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے تو کرامت بن جاتی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے اس کشتی کو بحر سکوت میں داخل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ گرامی کا حضرات یاد رکھیے 7 سنابل میں یہ بات موجود ہے، مختلف مقامات ہیں،
لیکن روح انسانی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. ایک مقام انسان کا ہے. اس خاکی بدن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں, ہمارا جسم ایک کثیف ہے, ثقیل ہے, اس کا وزن ہے, اور ایک جگہ پر ایک مقام پر ایک جسم کے ہوتے ہوئے دوسرا جسم وہاں نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ ہمارے جسم کی کثافت ہے. یہ ایک مقام ہے. اس سے اونچا جو مقام ہے گرامی قدر حضرات وہ ہوا کا ہے. دوسرا مقام ہوا کا ہے, لیکن ہوا کا بھی وجود ہے. آپ ٹائر میں زیادہ ہوا ڈال دیں وہ پھٹ جاتا ہے, فٹ بال میں زیادہ ڈالیں پھٹ جاتا ہے. اس کا مطلب ہوا کا بھی وجود ہے جو دوسرا مقام رکھتی ہے. لیکن اس کمرے میں جتنی ہوا ہے آپ دیکھ نہیں سکتے, لیکن وجود ہے. تیسرا مقام لائٹ اور روشنی کا ہے. ایک بلب جلتا ہے, پورے کمرے میں لائٹ ہے, وہ تیسرا وجود ہے. لیکن وہ لائٹ دیوار کے دوسری طرف نہیں جا سکتی. دیوار آتی ہے تو وہ لائٹ گرامی کا حضرات اس کا وجود آگے منتقل نہیں ہوتا. تیسرا مقام گرامی کا حضرات لائٹ کا ہے جو ایک مقام تک ہے. چوتھا وجود فرشتے کا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لٹکایا ہے, جبریل امین علیہ السلام سدرہ سے چلے اور کنویں میں پہنچنے سے پہلے گرامی کا حضرات انہوں نے آ کے اپنے پر بچھا دیے. سبا سنابل میں لکھا ہے جبریل امین علیہ السلام کو سدرہ چھوڑ کر آنا پڑا. چوتھا مقام یہ ہے, فرمایا اس سے بھی اونچا اور اعلیٰ مقام ایک اللہ کے ولی کا ہے, ایک روح انسانی کا ہے. بیٹھے ہیں دربار سلیمان علیہ السلام میں اور کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکے گی نہیں, ہم تخت بلقیس اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. یہ پانچواں مقام آخر. تو یہ پانچواں مقام کہ ایک ہی مقام پر بیٹھ کے نہ اٹھنے کی ضرورت ہے, اور وہیں بیٹھے بیٹھے تخت بلقیس بھی حاضر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے روح انسانی کو یہ مقام دیا ہے. تو اولیاء کرام جس طرح دنیا میں ہیں اور وہ اپنی روحانی خیرات تقسیم کر رہے ہیں, مجھے بتائیے کیا اولیاء کرام جب دنیا سے قبر میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے روحانی کیفیات چھین لیتا ہے؟ جو دنیا میں ولی ہے وہ قبر میں بھی ولی ہے. ولایت کا منصب تو چھنتا نہیں ہے گرامی قدرات. اب وہ دنیا سے قبر میں چلے گئے, ان کا ولایت کا منصب برقرار ہے. جو دنیا میں غوث الثقلین ہے وہ قبر میں بھی غوث الثقلین ہے. اب ان کی روحانی کیفیات ہیں جو میگنیٹک انٹیگریشن کی طرح ہے. جس طرح ایک مقناطیس ہے وہ کسی کو ریپیل کرتا ہے, کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے. ایک مقناطیس پاورفل ہو مختلف چیزوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے, کسی کو دور کر دیتا ہے. جس طرح ایک میگنیٹک انٹیگریشن چیزوں کو قریب اور دور کر سکتا ہے, اللہ کا ولی جس کی روحانی طاقت میگنیٹک انٹیگریشن سے بھی زیادہ ہے, وہ قبر میں بھی ہو وہ اپنی روحانی خیرات کو پوری دنیا میں تقسیم کر سکتا ہے. اب ایک شخص ہے وہ ولی کی توجہ اپنی طرف کیسے مبذول کرائے؟ وہ جس انداز میں اپنی کیفیت عبادت کو متصف کرتا ہے وہی روحانی خیرات اس کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے. اور اس حدیث کا آخری پارٹ اور پھر اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں. حدیث مبارک میں اللہ فرماتا ہے وما ترددت عن شیء انا فاعل. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بھی مقام پہ تردد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو کبھی تردد کا ایک معنی شک بھی ہے. اللہ تعالیٰ فعال لما یرید. اللہ فرماتا ہے وما ترددت عن شیء انا فاعل. فرمایا مجھے کہیں تردد نہیں آتا, میں فعال لما یرید ہوں. لیکن اللہ فرماتا ہے ایک مقام پر مجھ خدا کو بھی تردد آ جاتا ہے. یا اللہ تو تو خالق و مالک ہے, تو تو جو چاہے کرے. اللہ فرماتا ہے ہاں ایک مقام پر مجھے بھی تردد آتا ہے. یا اللہ کب؟ فرمایا ترددی ان نفس المؤمن, جب میں اپنے کسی پیارے بندے کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہوں. اب کیوں تردد آتا ہے؟ توجہ. اللہ فرماتا ہے اس بندے نے ساری زندگی گزاری ہے. یہ ہمارے دادا استاد علامہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کی تقریر ہے جو بزرگوں کے ریفرنس سے ہم تک بھی پہنچی. اللہ فرماتا ہے اس بندے نے ساری زندگی میری عبادت اور ریاضت میں گزاری, اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا. آج اس کی موت کا میں نے فیصلہ کر لیا, ہو سکتا ہے یہ اس کو پسند نہ کرے. اللہ فرماتا ہے جس نے بندہ ہو کر مجھے کبھی ناراض نہیں کیا, میں رب ہو کر اس کو پہلے مقام پہ ناراض کر دوں.
حدیث کے الفاظ ہیں ترددی عن نفس المؤمن، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی پیارے بندے کی موت کا فیصلہ کروں، یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ، ہو سکتا ہے وہ موت کو ناپسند سمجھے اور اس کا ناراض ہونا مجھے پسند نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس مقام پر مجھ خدا کو بھی تردد ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے یہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں جن کی موت کا فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کو بھی تردد ہو جائے، ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے کچھ تردد تو ان کو بھی ہو جانا چاہیے۔ جو اولیاء کرام کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کا کیا ہے، یہ تو وصال کے بعد بھی اللہ کے محبوب رہتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے رہتے ہیں۔ اس لیے گرامی حضرات ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہر چاند کی 11ویں کو بھی کرتے ہیں، بالخصوص ربیع الثانی میں حضرت غوث الورا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بالتخصیص ذکر کیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام خواہ وہ سہروردی ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سب کو روحانی خیرات ملتی ہے تو لنگر قادریہ سے ملتی ہے، غوث پاک کے لنگر سے ان کو خیرات ملتی ہے، اور ہر سلاسل کی طرف اب جو روحانی فیض پہنچ رہا ہے وہ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی نظر کی بدولت پہنچ رہا ہے۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تبارک و